بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، تمام دوست احباب کو محبت و برا سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حالت میں ملاقات کریں گے، آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار چھا گئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر سے فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا، تو مجھ کو اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آج میرے لیے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ ہلاک ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بچو کی شکل میں خون میں لت پڑا ہوا ہوگا، پھر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف 3 مقامات میں موجود ہے۔ اس میں آقا نامدار علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ کا یہ واقعہ ارشاد فرمایا، میدان محشر میں اپنے باپ آزر کو اس حالت میں دیکھیں گے، ذلت اور رسوائی سے اس کے چہرے پر گرد و غبار سیاہی چھائی ہوگی اور سخت عذاب کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہوگا۔ اپنے باپ کی اس خستہ حال کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو اور میری بات مان لو؟ تو آزر کہے گا، اے ابراہیم، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جو تو کہے گا میں اس کی تعمیل کروں گا، تیری ہر بات مانوں گا، بس آج کے عذاب سے نجات دلا لے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحم آ جائے گا اور ترس کھا کر بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے اللہ، تیرا وعدہ سچا، تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا، قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی؟ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کا حوالہ دیں گے جو سورۃ الشعراء کی مذکورہ آیت کے الفاظ سے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ، تیرا وعدہ ہے تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائے گا، اور آج جو لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ابراہیم تو اللہ کے دوست تھے مگر اپنے باپ کو نجات نہیں دلا سکے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے گا، میں کافروں پر جنت کو حرام کر چکا ہوں، آج عدل و انصاف کا دن ہے۔ عدل و انصاف یہی ہے کہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا جائے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظالم گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی دلداری بھی منظور ہو گئی، اس لیے آزر کو بچو کی شکل میں مسخ کر کے خور آلودہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، ابراہیم، تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بچو کی شکل میں خون میں لت پت پڑا ہوا ہوگا، فرشتے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں عدل و انصاف ایسا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی سفارش بھی رد کر دی جائے گی۔